أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ المومن کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ المومن جو ہے مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا۔ اس کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مومن کا لفظ آیا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔ اس صورت کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت دے رہے ہیں اور کفار مکہ آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ کفار مکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ ہی اور آپ کے ساتھی ہی انشاءاللہ غالب ہیں۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک فاتح کے حیثیت سے داخل ہوئے اور کفار مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے اور وہ آپ سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ سورت کا آغاز الفاظ سے ہو رہا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، زبردست ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو گناہوں سے لت پت کر چکا ہے، ہلاکت میں ڈال چکا ہے اور کسی لمحے اسے خیال آ جاتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال چکا ہوں، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے غافر الذنب، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرتے، اپنے کفر پر اپنے سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ کفار مکہ کو دعوت دی گئی ہے کہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے، وہ تمہیں اپنے عذاب سے جو ہے دوچار کرے گا، اپنی گرفت میں لے لے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جیسے یہ کتاب کفار مکہ سے، قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت سے خطاب ہے، جو سرکشی کر رہی ہے، اللہ سے بغاوت کر رہی ہے، انہیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ نہیں کرو گے تو شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ذی الطول، صاحب فضل، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی اور غلامی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کسی کی حاکمیت نہیں چڑھ سکتی، کسی کا آرڈر نہیں چل سکتا اللہ کے آرڈر کے علاوہ۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے وہی نظام سچا نظام ہے، اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ انسان جتنا بھی سرکش باغی بن جائے، آخر کار اس اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اپنی سرکشی اور بغاوت کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنا
اطاعت گزار شکر گزار بندہ بننے کی اور اپنے حضور جھکنے والا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔